أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وحزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک معاملہ کیس آیا، ایک مقدمہ آیا، تو وہ دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف تھا۔ وہ بھائی دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ سگے بھائی ہو سکتے ہیں، کاروبار میں اشتراک کی وجہ سے بھی وہ بھائی کہا گیا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ بہرحال وہ دو کا معاملہ آیا، ایک کے پاس 99 ایک کام 100 اپنا دمبے تھے، دمبیاں تھیں، اور دوسرے کے پاس ایک دمبی تھی۔ اب جس کے پاس 99 تھی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس ایک کیوں ہے، یہ بھی مجھے مل جائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال آ جائے، انسان جو ہے اسے سیر نہیں ہوتا، بھرتا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس اور آنے جائے آ جائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی باتی ہو نا تو اس کی یہ تڑپ ہوگی میرے پاس ایک اور سونے کی باتی ہو، اس کے منہ کو، اس کے پیٹ کو بھرے گی تو قبر کی پٹی بھرے گی۔ اب یہ حسد کی بنیاد پر یہ معاملہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کئی ایک واقعات تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی اختلاف یہی تھا، اور حسد کا شکار ہو گئے۔ اپنا دوسرا بھائی جس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، وہ حسد کا شکار ہو گیا کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اس نے مقام زیادہ پا لیا ہے۔ اسی طرح اپنا حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا بھی ایک واقعہ ہے، کئی ایک واقعات ہیں۔ حسد جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مونڈ دینے والی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نیکیوں کا یعنی صفایا کر دیتی ہے، یہ اتنی غلیظ بیماری ہے۔ تو یہ معاملہ جب آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، انہوں نے دیوار بنا کر اندر آئے اور اوپر سے کہا جی کہ آپ فیصلہ کریں حق کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ پریشان تو ہو گیا، پھر کہنے لگے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں کہ ان کے ذہن میں آیا کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ انہوں نے برداشت کیا ہے، تحمل سے کام لیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں ناانصافی کرنے لگا ہوں، سیکھ پا نہیں ہوئے، گرم نہیں ہوئے، بلکہ تحمل سے ان کی بات سنی ہے، پھر اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی فیصلے کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ہی وضاحت فرما دی ہے کہ انسانوں کی اکثریت ایسی ہے، وہ جھگڑالو ہیں، وہ لالچی ہیں، اور دنیا کے مال میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثریت کا معاملہ ایسی ہے۔ یہ تو ایمان والوں کو، صالح اعمال والوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، وہ قناعت اختیار کرتے ہیں کہ جتنا مل گیا اس پر گزارا کر لیا، نہیں ملا بس اوقات صبر کیا، مل گیا شکر کیا۔ یہ نہیں کسی کی طرف دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے کہے کہ اس کے پاس مال کیوں ہے، نہیں، اگر کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو دیکھ کر خوش ہوں، سڑنا جلنا نہیں چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے عزت دیا تو مجھے بھی دے، اللہ کارساز تو تو ہے، دینے والا تو تو ہے۔
یہ نہیں کہ اس سے چھین جائے، اس کے پاس کیوں ہے، یہ کیوں والی بات اور یہ جلنا سڑنا انسان کو تباہی کے دانے پر لے جاتا ہے۔ ان ہاذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اتنا بے شک ہاذا یہ اخی میرا بھائی ہے، لہو اس کے پاس 99 نعجتن دمبیاں ہیں، والیہ نعجت واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، وقال اکفلنی، اس نے کہا کہ وہ بھی میرے سپرد کر دے، جس کے پاس ایک دمبی ہے نا 99 والے نے کہا یہ بھی میرے سپرد کر دے، وعزنی فی الکتاب، اور مجھ پر غالب آ گیا ہے بات کرنے میں۔ اب جس سے وہ چھیننے چاہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مجھ پر بات کرنے میں غالب آ گیا ہے۔ جو بندہ مال والا ہونا وہ تیز ترار بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کو بات زیادہ سنانی آتی ہوتی ہے، وہ باتوں باتوں میں پھر اگلے بندے کو شکنجے میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ باتوں میں مجھ پر غالب آ گیا، قال کہا، قال داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک، البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا، بسؤال نعجتی کا، تجھ سے یہ دمبی کا سوال کر کے، تیرے پاس ایک دمبی تھی، اس دمبی کا سوال کر کے اس نے ظلم کیا ہے، جس کے پاس 99 تھی وہ ظالم جو ٹھہرا ہے، الہی آج تاکہ اسے بھی ملائے اپنی دمبیوں میں۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ ایک دمبی اس کو بھی میں اپنی دمبیوں میں اپنے اس ریوڑ میں ملا لوں گا۔ ان اور بلا شبہ کثیر من الخلطاء، بہت سے شرکاء یبغی، البتہ زیادتی کرتے ہیں، کثیر من الخلطاء، بہت سے، کثیرا زیادہ، من سے، الخلطاء اپنا شرکاء، بہت سے شرکاء یبغی البتہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم علی بعض، بعضهم ان کے بعض علی بعض، بعض پر زیادتی کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، ایمان بھی لائے ہیں پھر انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں، وقلیل ما، اور تھوڑے ہی ہیں ایسے لوگ۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر فرمایا تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، تھوڑے ہیں کامیاب، زیادہ ہیں گمراہ، اور زیادہ ہیں ناشکرے، زیادہ ہیں بے شعور بے عقل۔ تو یہ ایمان اور صالح اعمال والوں کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ قناعت اختیار کرتے ہیں، وہ حسد کا شکار نہیں ہوتے، اور للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ کسی کی طرف نہیں دیکھتے، جو مل گیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، قناعت اختیار کرتے ہیں، نہیں ملا صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بے پناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ وَظَنَّ داؤد، اور یقین کر لیا داؤد علیہ السلام، ظن کا معنی گمان بھی ہوتا ہے، یہاں یقین کا معنی دے رہا ہے، عربی زبان بڑی خوبصورت والی ہے، یا اللہ رب العزت نے یقین کر لیا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہ، یقینا ہم نے آزمایا اسے، واستغفر ربہ، اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے، وقرا، اور وہ گر پڑا، راکیاں رکوعی و اناب، اور رجوع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ رب العزت کے حضور گر گئے، انہوں نے رکوع کیا، اور اللہ رب العزت کے آگے سر مسجود ہوئے، اور ان سے کوئی جو رجوع ہوئی انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، انبیاء کا مقام اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اور انبیاء کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبی سے اگر کوئی بھول چوک بھی ہو جائے تو نبی پھر اس پر بھی استغفار کرتے ہیں، حالانکہ نبی غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر دیا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے خبردار کر دیا۔ اس طرح کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، چند ایک مثالیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام، ان کا یہ وتیرہ تھا، ان کی یہ روش تھی، وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتے تھے، اللہ سے بخشش مانگتے تھے، اللہ کی طرف وحی آتی تھی اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، دن رات اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے، سجدے میں گر جاتے، رکوع میں رہتے، اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وما